بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مڈل ایسٹ کے میدان جنگ سے اس وقت کی سب سے بڑی اور ہولناک خبر، ایک طرف سعودی عرب کا عراق پر بڑا حملہ، ایرانی نواز عسکری گروہوں کے ٹھکانے ملبے کا ڈھیر بن گئے، تو دوسری طرف پاکستان نے ایران پر حجت تمام کر دی۔ اسلام آباد کے دو ٹوک اعلان نے دنیا اور خود ایران کو چونکا دیا ہے۔ بس بہت ہو گیا، سعودی عرب کی حفاظت کے لیے پاکستان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کی سیکیورٹی پاکستان کی ریڈ لائن ہے۔ سعودی عرب میں تیل کی ریفائنریز پر ڈرون حملوں کا بدلہ لے لیا گیا ہے، تاہم کیا مشرق وسطی ایک اور بڑی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا ہے؟ پاکستان نے تہران کو دو ٹوک پیغام جاری کر دیا ہے۔ مڈل ایسٹ کی اس سنسنی خیز جنگی صورتحال اور پاکستان کے اسٹریٹجک فیصلے کی پوری کہانی دیکھیے اس خصوصی رپورٹ میں، اور سبسکرائب بھی کر لیجئے، جزاک اللہ۔ ناظرین، مشرق وسطی کا لاوا ایک بار پھر پھٹ چکا ہے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ 29 جولائی سن 2026 کی رات مڈل ایسٹ کی تاریخ میں ایک نیا موڑ لے کر آئی۔ اب چاروں ناچار پاکستان کو ایران پر دو ٹوک اور بغیر کوئی لگی لپٹی اپنی پوزیشن واضح کرنا پڑ رہی ہے، جس کے متعلق ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ آپ پردے کے پیچھے کی کہانی کو بخوبی سمجھ سکیں۔ کیونکہ دوستو، جب سعودی عرب نے اچانک عراق کی سرحدوں کو پار کیا اور نشانہ بنے عراقی سرزمین پر موجود ایران نواز عسکری گروپ، یہ حملہ کوئی اچانک کی گئی کارروائی نہیں تھی، بلکہ یہ رد عمل تھا اس خطرناک ڈرون حملے کا جس نے چند روز قبل سعودی عرب کی سب سے حساس آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا تھا۔ ان ڈرون حملوں نے جہاں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو ہلا کر رکھ دیا، وہی ریاض کو مجبور کیا کہ وہ اب بیک فٹ پر رہنے کی بجائے فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلے اور براہ راست ان کے گڑھ پر تابڑ توڑ ضرب لگائے۔ موصول ہونے والی تازہ ترین رپورٹس کے مطابق ان حملوں کا دائرہ انتہائی وسیع اور ٹارگیٹڈ تھا۔ سمارٹ بموں اور کروز میزائلوں کی مدد سے عسکری تنظیموں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز، اسلحے کے گوداموں اور لاجسٹک لائنز کو سیکنڈوں میں تباہ کر دیا گیا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی ایران اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک بہت بڑا اور واضح پیغام ہے۔ سعودی عرب نے یہ ثابت کیا ہے کہ اب وہ اپنی حدود کے اندر بیٹھ کر دفاع کرنے کی بجائے خطرے کے سرچشمے کو اس کی اپنی حدود میں جا کر ختم کرنے کی پوری طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اس کارروائی نے پوری دنیا کے سفارتی ایوانوں میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ کیا یہ ٹکراؤ خطے کے دیگر ممالک کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گا؟ کیونکہ اب اس میں انٹری ہوتی ہے پاکستان کی۔ جہاں ایک طرف مڈل ایسٹ بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے، وہیں سب کی نظریں نیوکلیئر پاور پاکستان پر ٹکی ہوئی تھیں، اور پاکستان نے بغیر کسی تاخیر کے دنیا کے سامنے اپنا تاریخی اور انتہائی سخت موقف رکھ دیا۔ پاکستان نے 3 بڑے کام کیے ہیں دوستو۔ تیسرا کام بہت اہم اور دنیا کو، خود ایران کو چونکا دینے والا ہے۔ پاکستان نے پہلا کام تو بڑا آسان کیا اور واضح اور کھلے الفاظ میں سعودی عرب کے حق کے دفاع کی مکمل توثیق کر دی۔ پاکستان نے پہلے تو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہر خود مختار ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بقا اور سلامتی کے لیے کارروائی کرے۔ پاکستان کی طرف سے یہ جملہ عالمی میڈیا کی سرخیوں میں آ گیا کہ عراق میں سعودی کارروائی کو خالصتاً اپنے دفاع کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے، اور پاکستان اس کی بھرپور تائید اور حمایت کرتا ہے۔ پاکستان نے غیر ریاستی عناصر اور ایران نواز عسکری گروپوں کی جانب سے سعودی تیل کی تنصیبات پر کی جانے والے حملوں کو بھی بدترین الفاظ میں مذمت ان کی ہے، لیکن اس کے بعد معاملہ صرف ایک سفارتی بیان تک محدود نہیں رہا دوستو۔ پاکستان نے اس بار بین الاقوامی برادری اور بالخصوص تہران کو ایک بہت بڑا اور اسٹریٹجک پیغام بھیجا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد نے تہران کو واضح کر دیا ہے کہ سعودی عرب کی جغرافیائی حدود، اس کی سلامتی اور حرمین شریفین کا تحفظ پاکستان کی اپنی قومی سلامتی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے وہ ریڈ لائن ہے
जिस पर कोई भी समझौता नामुमकिन है। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ किए गए तमाम दिफाई और स्ट्रेटेजिक मुआहिदों, खुसूसन सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स की पासदारी के अज़म को दोहराया है और यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ किए गए हर वादे को पूरा करने के लिए तैयार है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर सऊदी अरब की बका को कोई भी खतरा लाहक हुआ तो पाकिस्तान अपनी हर तरह की फौजी और दिफाई वाबस्तगी को निभाने के लिए मैदान में उतरने से गुरेज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ एक और अहम पहलू को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पाकिस्तान ने जहां सऊदी अरब के हक के दिफा की खुलकर और दो टोक हिमायत की है और ये इरादा किया है कि पाकिस्तान अपनी ताकत को सऊदी अरब की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा, वहीं पाकिस्तान अपनी सिफारती बारीकियों को भी नहीं भूला। इस्लामाबाद ने वाज़ेह किया है कि सऊदी अरब के साथ बेलौस दिफाई ताउन अपनी जगह कायम है, लेकिन पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सालिस का किरदार अदा करने से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान मशरिकी वुस्ता में किसी भी किस्म की हमागीर जंग के हक में नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तानी क़ियादत ने अमरीका और ईरान के दरमियान फौरी मुज़ाकरात और कशीदगी को कम करने की कोशिशों की भी वकालत की है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अगर ये जंग मज़ीद फैली तो इसकी कीमत न सिर्फ ये कि मुस्लिम उम्मा चुकाएगी, बल्कि पूरी दुनिया को तेल के बहरान और माशी तबाही की सूरत में चुकानी पड़ेगी। नाजरीन, इराक में होने वाले इन हालिया हमलों और इस पर पाकिस्तान के सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ ने ये साबित कर दिया है कि आने वाले दिन मिडल ईस्ट और आलमी सियासत के लिए इंतहाई नाजुक हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ खड़े होकर अपने सबसे काबिल एतमाद दोस्त को वाज़ेह पैगाम तो दे दिया है, लेकिन अब ये देखना बाकी है कि ईरान और इराकी सरजमीन पर मौजूद ईरान नवाज अस्करी ग्रुप इसका क्या जवाब देते हैं। क्या अमरीका और सऊदी अरब का ये एक्शन खित्ते में अमन लाएगा या फिर ये किसी बड़ी तबाही का आगाज है जो कि हो चुका है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या पाकिस्तान का सऊदी अरब के हक के दिफा की यूं खुलकर हिमायत करना एक दुरुस्त फैसला है? क्या वक्त आन पहुंचा है कि अब पाकिस्तान खुलकर मैदान में उतरे? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।